بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے پہلے میرا ایک لڑکے سے افیئر تھا۔ وہ لڑکا شادی کے بعد مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میرا شوہر غصے کا تیز تھا۔ جب میرے سابقہ محبوب نے مجھے ایک دوا لا کر دی اور بولا کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی کھانے میں ملا کر دے دینا، میں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ 1 ماہ بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ عدت کے بعد جب میں دوسری شادی کرنے لگی تب اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ اسپتال گئی تو جیسے جان نکل گئی کیونکہ میں تو حاملہ تھی۔ وہ چیک اپ کرنے والا ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والدین مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کی محبت پر خوب ناز کیا کرتی۔ اس دنیا میں جینے کے لیے مجھے صرف اپنے والدین کی محبت ہی کافی تھی۔ مگر ایک دن اچانک ہی میرے پڑوس میں رہنے والی میری سہیلی فرحین نے مجھے احساس کروایا کہ والدین کی محبت ہی جینے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان محبتوں کے علاوہ بھی ایک محبت ہوتی ہے جو عورت کو مکمل کر دیتی ہے۔ میں اپنی سہیلی کی بات سن کر کتنی دیر تک ہنستی رہی۔ اسے میرا ہنسنا برا لگا تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ دیکھو، مجھے میرے محبوب نے دیا ہے۔ میں اپنی سہیلی کی مہنگی ترین چیزیں بڑے اشتیاق سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی چیزیں دیکھ کر مجھے اس سے شدید حسد ہوئی۔ وہ بھلا معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی اور اس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں تھیں۔ میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین تھی، اس لیے مجھے اس پر رشک ہونے کے ساتھ ساتھ حسد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی قیمتی چیزیں دیکھ کر بس مسکرانے پر ہی اتفاق کیا تھا، جبکہ میرا دل اندر سے بری طرح سے لگ رہا تھا۔ ابھی اس بات کو گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں جو یونیورسٹی کی طالبہ تھی، دوپہر کے وقت یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی، تبھی اچانک ایک شخص مجھ سے آ ٹکرا۔ میں اس شخص کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر کھولن کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی، تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا تھا کہ وہ ہر روز مجھے گھر سے یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے غصے سے گویا ہوئی کہ کیوں دیکھتے ہو مجھے؟ میرے سوال پر اس نے مجھ سے مسکرا کر کہا کہ اسے مجھ سے شدید محبت ہو چکی ہے اور وہ میرے بغیر ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میں تو بھلا اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، بلکہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے محلے میں اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ کیسے میری محبت کا دم بھر سکتا تھا؟ میں وہاں ساکت کھڑی تھی۔ اس نے میری بے دہانی کا فائدہ اٹھا کے میرے بیگ میں ایک خط ڈال دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی ہوش آیا، تب میں گھر میں آ گئی تھی۔ گھر آ کر بھی میں الجھن کا شکار رہی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی دوست فرحین کی باتیں اور اس کے ہاتھوں میں موجود قیمتی تحفے ہی گھوم رہے تھے۔ میرے دل کی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ یہ جذبہ میرے لیے نہ صرف عجیب و غریب تھا بلکہ خوشی کا خوشگوار جھونکا میرے اندر اٹھا تھا۔ میں کتنی ہی دیر اس شخص کو سوچتی رہی، پھر میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس شخص کے دیے گئے نمبر پر کال کر دی۔ وہ تو جیسے میری کال کا ہی منتظر تھا۔ میری ایک کال کرنے پر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ پھر اسی طرح ہم دونوں کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ وہ مجھے میری دوست فرحین کی طرح قیمتی تحفے دیا کرتا اور دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار کیا کرتا۔ میں بھی خود کو اس سے محبت کرنے پر روک نہیں پاتی۔ ہم دونوں رات بھر جاگ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے۔ کبھی وہ اپنے گھر کی چھت سے مجھے دیکھتا تو کبھی میں اسے دیکھتی۔ میری دن بدن بڑھتی ہوئی لاپرواہی دیکھ کر میری والدہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور میں زیادہ دیر تک ان کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاتی تھی۔ تبھی میں ادھر ادھر ہو جایا کرتی۔ میں اندھا دھن اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، یہ سوچنے کے قابل تک نہیں رہی کہ میرے والدین میرے لیے کسی اور کو کب کا منتخب کر چکے ہیں۔ میرے والدین نے میری مرضی جانے بغیر میرے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا تھا۔ میرا ہونے والا شوہر ایک بڑی فرم میں بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 6 یا 7 سال بڑا تھا، مگر اس کی شاندار نوکری کی لالچ نے میرے والدین کو مجبور کر دیا تھا۔ وہ میرے جوڑ کا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ نہ صرف مجھ سے عمر میں بڑا تھا بلکہ شکل و صورت بھی اس کی واجبی سی ہی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اپنے اس اچانک طے ہوئے رشتے کا علم ہوا تو میں نے پورے گھر میں شور ڈال دیا، اپنے والدین کو صاف انکار کر دیا، کہ جس پر میری والدہ نے مجھے خوب کھری کھری سنا دی اور کہنے لگی کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم نے طے کی ہے۔ انکار کی صورت میں تمہیں اپنے والدین کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہوگا۔ میں اپنی والدہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اپنے محبوب سے بھی سارے رابطے بغیر کہے ختم کر ڈالے۔ چند ہی دنوں میں اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ اس کا گھر کافی وسیع تھا۔ اس کے والدین بھی مجھ پر محبت نچھاور کرنے والے تھے، مگر میرا دل اتنا سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ میں اب تک اپنے سابقہ محبوب سے بچھڑنے کے صدمے میں تھی۔ میرا شوہر مجھ جیسی کمسین اور حسین لڑکی پا کر بہت خوش تھا۔ وہ مجھے بھی ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا، مگر مجھے اپنے شوہر کی شکل سے ہی چڑ ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت اس کی کوششیں ناکام بناتی رہتی اور اپنے خون میں قید ہو جاتی۔
مگر انہی دنوں مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرا شوہر جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا وہ کافی غصے کا تیز تھا۔ کوئی بھی چیز اگر اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا۔ میں اپنے شوہر کے غصے سے بری طرح خوفزدہ ہو جایا کرتی۔ کبھی کبھی تو تنہائی ملتے ہی خوب آنسو بہاتی اور اپنے سابقہ محبوب کو یاد کر کے روتی کہ کاش وہ میری زندگی میں ہوتا۔ میری ساس چونکہ کافی اچھی خاتون تھی، وہ مجھے اپنے شوہر کے ڈانٹنے پر خوب بہلایا کرتی۔ کبھی کبھی تو اپنے بیٹے کے سرد رویے پر خود ہی مجھ سے معافی مانگ لیا کرتی۔ میں اپنی ساس کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر حیران ہو جاتی اور اپنے شوہر کی پھٹکار بھول جایا کرتی۔ پھر اپنے شوہر کی خدمت میں ایسی لگ جاتی کہ ہمارے درمیان کوئی تلخ کلامی ہی نہ ہوئی ہو۔ میں اپنے شوہر کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ کبھی وہ مجھ پر بہت مہربان رہتا، ایسے جیسے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ وہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایسے ناراض ہو جاتا جسے کبھی نہیں مانے گا۔ اس دن میری ساس اسے قریبی رشتہ دار کی شادی میں شریک ہونے گئے تھے۔ میں گھر میں تنہا تھی، تب میرا شوہر غصے سے گھر آیا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر اپنی جگہ سہم چکی تھی، اس لیے میں راہ فرار ڈھونڈتی ہوئی بلا وجہ کچن کے کام نمٹانے لگی۔ مجھے فضول کے کام نمٹاتا دیکھ کر میرے شوہر کا پارا ہائی ہو گیا۔ تب وہ میری پشت پر آ کھڑا ہوا اور مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں کب سے گھر آیا ہوں اور تمہیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ مجھے ایک کپ چائے یا پانی کا ہی پوچھ لو۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اس کپکپاتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی کہ ابھی چائے لاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچن سے چلا گیا اور میں جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی گرما گرم چائے میں نے اپنے شوہر کے سامنے پیش کی تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ پھر ایک گھونٹ چائے کا بھر کر اس نے چائے کا کپ میری طرف اچھال دیا اور مجھ پر چیخنے لگا کہ کتنی بدمزہ چائے بناتی ہو۔ میرے شوہر کی گرما گرم چائے پھینکنے سے میرا ہاتھ بری طرح جل اٹھا تھا۔ میں بے آواز آنسو بہاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی جلن کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے شوہر کی نظر میرے سرخ پڑتے ہوئے ہاتھ پر گئی تو وہ بڑبڑاتا بھول گیا اور میرا سرخ ہاتھ تھام کر پریشانی بھرے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنا کام کا سارا غصہ تم پر اتار دیا ہے۔ اپنے شوہر کے دوہرے چہرے پر اش اش ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اس کی معافی سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا دھکا دے کر اس سے دور بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، بس اپنے آنسو پیتی رہی۔ ایسے ہی میری شادی کو 4 مہینے بیت چکے تھے۔ میں اپنے شوہر کے سرد و گرم مزاج کو لے کر کافی پریشان رہا کرتی۔ ایک دن اچانک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اپنی ساس سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی آئی۔ شادی کے بہت کم اپنے میکے آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب بھی میں اپنے سسرال سے میکے آتی تب میرے شوہر میرے ساتھ ہی ہوا کرتے، مگر آج میں تنہا آئی تھی اور میرا ارادہ کچھ دن اپنے والدین کے ساتھ ٹھہرنے کا تھا۔ مجھے گھر میں دیکھ کر میری والدہ کھل اٹھی تھی۔ ان کی آدھی بیماری مجھے ہی دیکھ کر کم ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنے گھر کو اور اپنے والدین کو دیکھ کر کافی خوش تھی، مگر جب رات کے وقت میں اپنے گھر کی چھت پر چلی آئی تو اچانک ہی مجھے اپنے سابقہ محبوب کی یاد ستانے لگی۔ اپنے شوہر کا سرد مزاج سوچ کر مجھے رونا آنے لگا اور میں سابقہ محبوب کی محبت بھری باتیں سوچنے لگی۔ اسے سوچتے مجھے نہ جانے کتنی رات ہو چکی تھی۔ میں تھک کھا کر سونے چلی گئی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ مجھے وہ یاد آنے لگتا اور میں کئی لمحے اسے سوچتے ہوئے ہی گزار دیا کرتی۔ ایک رات میرے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی، تبھی ایک بڑا سا کنکر میری طرف آیا، جسے دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ تبھی مجھے 2-3 گھروں کی چھت کے بعد اس کے گھر کی چھت نظر آئی۔ شادی سے پہلا میرا جس سے افیئر تھا وہی شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ نیم اجالے میں بھی میں اسے پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھا۔ کافی دنوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ بھی مجھے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے شکوے تھے۔ اس رات کے بعد ہم دونوں کے درمیان پھر رابطے بحال ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے شکایت کرتے رہتا کہ کیوں تم نے محبت کے دعوے میرے ساتھ کیے اور شادی دوسرے شخص کے ساتھ کی۔ اس کے سوال پر میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے والدین کو تمہارے اور میرے بارے میں علم ہو چکا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ سے زبردستی کی۔ اسے میری بات کا یقین ہو چکا تھا، تبھی اس نے مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اب ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے یا پھر اپنے گھر کی چھت سے ایک دوسرے کا نظارہ کیا کرتے۔ میں جو اپنی شادی کے بعد سے بہت چپ سی ہو کر رہ گئی تھی، مجھے دوبارہ سے خوش دیکھ کر میری والدہ بھی خوش تھی، مگر ایک دن میری والدہ کے تیور اچانک سے خراب ہو چکے تھے۔ انہیں شاید میری روش کا علم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اب اپنے سسرال چلی جاؤ، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کرتا ہوگا۔ میں اپنے سابقہ محبوب سے ملنے کے بعد میں اپنی شادی اور شوہر کو پوری طرح فراموش کر بیٹھی تھی، مگر اپنی والدہ کی یاد دلانے پر مجھے بدمزاج سا شوہر یاد آ گیا تھا، جسے سوچ کر ہی میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں اپنی ماں کے زور زبردستی کرنے پر بے دلی سے اپنے سسرال چلی آئی، مگر میرا دل اب بھی اپنے محبوب کے لیے تڑپتا تھا۔
میں اپنے سسرال چلی آئی تھی مگر اب اکثر مجھے اس کے فون آنے لگے۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے میرے شوہر کے سامنے ہی کال کر دیا کرتا، جس پر میرا شوہر مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا۔ میں اپنے شوہر سے خوفزدہ ہو کر اپنے محبوب سے کہتی کہ وہ مجھے کال نہ کیا کرے، مگر وہ میرے باز رکھنے کے باوجود مجھے کال پر کال کیا کرتا۔ اس رات میرا شوہر جلدی گھر آ چکا تھا، میں بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی میرا موبائل بج اٹھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے گھورتے ہوئے پوچھا کہ کس کی کال ہے؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری والدہ کی کال تھی۔ میرے کہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے شک تیر رہا تھا۔ میں نے اس بار اپنے سابقہ محبوب سے سخت لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آئندہ کال نہ کرنا۔ میرا سختی سے انکار کرنا شاید اسے پسند نہیں آیا تھا۔ تب وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسے شادی کر لوں۔ اگر میں نے اسے شادی نہ کی تو وہ میرے اور اس کے بارے میں میرے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں جو پہلے ہی اپنے شوہر سے خائف رہا کرتی تھی، اس کے نئے مطالبے پر میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میرا شوہر غصے کا تیز تھا۔ اگر اس کی یہ حرکتیں میرے شوہر تک پہنچ جاتی تو وہ شاید میری جان ہی نکال دیتا۔ میرے شب و روز اسی خوف کے زیر اثر کٹ رہے تھے، آگے میری زندگی میں کیا ہوگا؟ اگر میرا سچ میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ شاید میری جان لے لے گا، یا پھر مجھے چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ مجھے اپنے سابقہ محبوب کی کال مسلسل آتے رہتے اور وہ مجھے اپنے شوہر سے چھٹکارا پانے کی الگ الگ تدبیریں بتاتا۔ کبھی تو میرا دل چاہتا کہ اس پر عمل کر لوں، مگر پھر میں ڈر جاتی اور اپنے آپ کو ان سب خرافات سے دور رکھا کرتی۔ ایک دن اچانک میرا سابقہ محبوب میرے سسرال آ پہنچا۔ اس نے کال پر ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے، اگر میں 5 منٹ کے اندر اس تک نہ پہنچی تو وہ خود کو چل کر میرے گھر آ جائے گا۔ میں اس کی نئی دھمکی سے ڈر گئی تھی، اسی لیے میں اسے ملنے چلی گئی۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا سے دیکھ کر میرا سابقہ محبوب مسکرانے لگا۔ میں اس کے مسکرانے پر ہراساں ہو گئی۔ تبھی میرے سابقہ محبوب نے مجھے ایک دوا لا کر دی۔ اس دوا کی بوتل کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی اور سمجھ نہیں پائی اور اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ مجھ سے بولا کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی کھانے میں ملا کر دے دینا یہ دوا۔ میں نے اس کے خوف سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں گھر آ گئی اور پھر اس کی بات پر عمل کرنے لگی۔ اب میں ہر روز کھانے میں دوا ملانے لگی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ زہریلی دوا ہے جو دھیرے دھیرے میرے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کر رہی تھی۔ میرا شوہر دن بدن کمزور ہوتے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے، جس پر میری ساس تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں بھی 4 نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا کرتی کہ کہیں یہ میری دوائی ملانے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ پھر 1 ماہ بعد اچانک میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میرے شوہر کی موت پر مجھے تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میں جو اپنے شوہر کو دوائی دے رہی تھی وہ دراصل اس کی موت کا سامان تھا۔ مجھے خود پر بے تحاشا افسوس ہونے لگا، مگر مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ میرے کندھوں سے انچاہا بوجھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے والدین بھی مجھے نڈھال سے دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ دن بعد ہی میرے والدین مجھے اپنے گھر لے آئے اور عدت فوراً کے بعد میری دوسری شادی طے کر دی۔ میں نے اس بار اپنے والدین کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اس بار میرے والدین نے میرا رشتہ میرے سابقہ محبوب سے طے کیا تھا اور ان کے اس فیصلے سے میری بھی مرضی شامل تھی۔ میری شادی کو بھی کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے، تب اچانک میری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ مجھ پر دن رات کمزوری چھانے لگی تھی، میری رنگت مرجھائی جا رہی تھی اور بری طرح سر چکرانے لگا۔ مجھے بیمار دیکھ کر میری والدہ کافی تشویش کا شکار ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے زبردستی ہاسپٹل لے گئی۔ میں ہاسپٹل گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ جو خبر مجھے ملی تھی وہ حیران کرنے والی ہی تو تھی۔ میں حاملہ تھی اور میرا چیک اپ کرنے والا ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ میری شادی میں بھی شریک ہوا تھا اور 1-2 دفعہ میرے شوہر کے ساتھ گھر بھی آیا تھا۔ میں اس کی طنزیہ نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بڑے ہی نفرت آمیز لہجے میں یہ خبر سنائی تھی۔ میں جو اپنی زندگی کا دوسرا سفر طے کرنے جا رہی تھی، یہ خبر سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ میرا پریشان حال چہرہ دیکھ کر میرے شوہر کا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ شاید آپ کو اس خوشخبری نے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی، مگر وہ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے دوست کو آپ ہی نے مارا ہے۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر میں پریشان ہو چکی تھی۔ تب میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ آپ ایسے کیسے مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ میرے پاس ثبوت ہے۔ میرا دوست اپنی موت سے کچھ دن پہلے میرے ہاسپٹل آیا تھا اپنا تفصیلی چیک اپ کروانے۔ تب رپورٹس دے کر میں نے اس سے کہا تھا کہ کوئی تمہیں زہریلی دوائی دے رہا ہے جس سے تمہاری اچانک موت ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ پر خوب ہنسا تھا، مگر جب دوسری دفعہ وہ میرے پاس ہے تو اس دن اس کی حالت کافی ابتر ہو چکی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے دوست کو تھام کر پوچھا تھا، تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے سچ کہا تھا، مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا تھا اور وہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔
मगर उसने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरा एतमाद सब कुछ छीन लिया। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने फिर उससे पूछा था कि तुम्हारी बीवी ऐसा क्यों कर रही है? तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर शुरू है। उसे ये सब देखकर बुरी तरह ज़हनी धचका लगा था। वो बुरी तरह टूट चुका था। तभी उसने ऐसी बेगैरती की ज़िंदगी जीने से बेहतर मौत को गले लगाना ज़रूरी समझा था, और तुम्हारा दिया हुआ जहर भी बाखुशी लेता रहा। मैं अपने शोहर के दोस्त की बातें सुनकर गंग सी रह गई थी। मुझे अपने किए पर बुरी तरह नदामत हो रही थी। मैंने एक नामहरम के पीछे भागकर एक सच्चा अनमोल रिश्ता खो दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मुझे रोता देखकर मेरे शोहर का दोस्त जहर में भुजे हुए लहजे में मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम साफ सुथरे लोगों के दरमियान रहो। मैं इस बात को सुनकर घबरा गई थी। तब मैंने उसे गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की कि वो मुझे जेल ना भिजवाए। वो जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे ऊपर से नीचे तक हकारत भरी नज़रों से देखने लगा था। फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मैं उससे निकाह कर लूँ। अगर मैंने उससे निकाह करने से इनकार कर दिया तो वो मुझे जेल भिजवाने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। मुझे उसकी ये शर्त आसान लगी थी। तब मैंने झट से हाँ कर दिया। अपने वालिदैन को भी उसके हक़ में कायल कर लिया। मेरे वालिदैन दोबारा से एक पढ़ा लिखा दामाद पाकर खुश थे, इसलिए वो जल्दी से मान गए। फिर कुछ ही दिन बाद मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर चली आई थी। धीरे धीरे मुझ पर यह राज भी खुल उठा था कि उस शख्स ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे निकाह किया था। वो मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाया करता, और मैं दिन भर भूखी प्यासी रहकर उसके घर को साफ रखने की कोशिश किया करती। अगर किसी काम में थोड़ी सी भी खराबी हो जाती या फिर गलती हो जाती तो वो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर बाकी ना रखता, और मैं एक अंधेर कैद खाने की कैदी से बचने के लिए सब कुछ सह रही थी। मेरे पास अब सहने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। उस दिन मैं घर का काम निपटा कर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रही थी, इसलिए मेरी हालत काफ़ी अबतर हो चुकी थी। मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी कि तभी वहाँ पर मेरा साबका महबूब मुझसे आ टकराया था। मुझे देखकर वो मारे गुस्से से मुझ पर चीखने लगा था। मैं जो अपनी ज़िंदगी उसके कहने पर जहन्नुम बना चुकी थी। मैंने उसे नफरत से देखते हुए सर्द लहजे में कहा था कि तुम्हें मुझ पर यूँ चीखने का कोई हक़ नहीं है। तब उसने भी नफरत भरे लहजे में मुझे गालियों से नवासे हुए कहा कि तुम इस भूल में ना रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं न पहले तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था और ना ही अब मरा जा रहा हूँ। मैंने सुना था कि तुम्हारा पहला शोहर काफ़ी अमीर था। मेरी नज़र तुम पर नहीं, सिर्फ तुम्हारी दौलत पर थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे शोहर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वो मेरे रास्ते से हट भी गया, मगर तुमने मेरा ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मुझसे शादी का वादा करके खुद किसी और से ब्याह रचा ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे सामने खड़ा हुआ शख्स वो नहीं था जो मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया करता था। वो तो एक खून आशाम बला थी जो मेरे पीछे लग चुकी थी। मैं उससे बुरी तरह खौफज़दा हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे उससे जान छुड़ा कर भाग आई थी, मगर मैं जब भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती तो मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगती। ये एहसास मुझ पर बुरी तरह हावी होने लगा था। मैंने एक खूबसूरत मुक़द्दस रिश्ते को एक नामहरम के कहने में आकर आग की नज़र कर दिया है। कभी कभी अच्छी चीज़ें खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने खुद को कितना बड़ा नुकसान दिया है। और मैं एक सिराब के पीछे भाग कर न सिर्फ कातिल बन चुकी थी बल्कि जहन्नुम की भी हकदार हो चुकी थी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।